بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم انه قد سبق ان الاسم المذکور اذا كان الفعل المشتغل عنه بضمیره او متعلقه امرا او نهیا فالمختار فيه النصب والظاهر ان قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة داخل تحت هذه القاعدة مع أن القراء اتفقوا فيه على الرفع إلا في رواية شاذة عن بعضهم۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض کو بیان فرمایا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جی ماقبل میں آپ لوگوں نے نسب کے مختار ہونے کی ایک صورت یہ پڑھ لی تھی کہ جہاں پر مذکورہ اسم کے بعد میں آنے والا جو فعل ہو وہ اگر امر یا نہیں ہو تو پھر وہاں اعراب کیا پڑھ لیا تھا؟ نسب پڑھنا مختار ہے۔ بالکل اسی طرح کی ایک آیت قرآن پاک کی سورہ نور میں ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ الزانیۃ والزانی ایک اسم ہے، فاجلدوا کل واحد منہما یہ اس کے بعد واقع ہونے والا فعل ہے، اور یہ فعل کس طرح کا ہے؟ فعل امر ہے، لہٰذا یہ وہی صورت ہے۔ لہٰذا یہاں پر الزانیۃ والزانی پر نسب پڑھنا مختار ہونا چاہیے، جبکہ حقیقت اور واقعہ اس کے خلاف ہے۔ جو قرائے سبعہ ہے، جو کیا ہے؟ قرائے سبعہ، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پر رفع ہی پڑھا جائے گا، نسب کی گنجائش نہیں۔ صرف کچھ بعض حضرات جو روایت شاذ ہے، ایسی روایت جو کہ کیا ہے؟ شاذ ہے، جیسے عیسیٰ ابن عمر ہیں، ایک قاری صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جی یہاں پر الزانیۃ پڑھیں گے، نسب پڑھیں گے، وگرنہ اس شاذ روایت کے علاوہ باقی تمام حضرات کا اتفاق ہے کہ رفع ہی پڑھیں گے۔ تو قاعدہ کے مطابق، ضابطہ کے مطابق تو یہاں پر نسب کا مختار ہونا یہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہاں پر رفع کا وجوب۔ یہ اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ ماقبل میں ضابطہ بیان ہوا کہ مذکورہ اسم کے بعد جو واقع ہونے والا فعل ہے وہ اگر امر ہے نہیں ہے تو پھر مذکورہ اسم پر نسب پڑھنا مختار ہے۔ اس مثال میں بالکل ایسا ہی ہے کہ اجلدو فعل امر ہے تو الزانیہ پر نسب پڑھنا مختار ہونا چاہیے، جب کہ قرائے سبعہ کا جو ہے وہ اتفاق ہے کہ نہیں یہاں پر رفع ہی پڑھیں گے۔ اب دو چیزیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئی ہیں۔ ایک طرف اتفاقی قرائے سبعہ جو 7 قاری ہیں، وہ ان کا جس بات پر اتفاق ہوا ہے، قرائے سبعہ کا جس بات پر اتفاق ہوا ہے وہ قرآن ہے۔ جس روایت پر ان کا اتفاق ہوا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کے اندر یہ جتنے بھی آیات ہیں یہ سارے ان قرائے سبعہ کا متفق علیہ ہیں۔ جو قرائے سبعہ ہے ان کی کوئی روایت اس کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے آپ لوگ پڑھتے ہو کہ جی آگے عیسیٰ ابن عمر فرماتے کہ الزانیۃ پڑھیں گے، تو اس طرح مختلف قراء حضرات مختلف روایتیں جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، لیکن جو مذکورہ قرآن پاک جو ہمارے سامنے جو ہے وہ مصحف میں موجود ہے، یہ سارے کا سارا ایسا ہے کہ اس پر تمام قرائے سبعہ کا کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ تو لہٰذا جس پر اتفاق ہوا قرائے سبعہ کا وہ قرآن پاک ہو گیا۔ لہذا قرائے سبعہ کا کسی ایسی بات پر اتفاق کر لینا جو کہ کیا ہے؟ مختار نہیں ہے، یا جو مستحسن نہیں ہے، یا جو اچھا نہیں ہے، یہ تو محال ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ قرآن پاک کی کوئی ایسی صورت ہے جو کہ غیر مختار ہے، کوئی ایسا اعراب ہے جو کہ کیا ہے؟ غیر مختار ہے۔ دوسری طرف نحوی حضرات کا قاعدہ ہے، دوسری طرف علماء نحو کا قاعدہ ہے، ایک طرف قراء حضرات کے قواعد ہیں، دوسری طرف کیا ہے؟ وہ اہل نحو کا قاعدہ ہے کہ جی موجودہ مذکورہ اسم کے بعد اگر فعل آ جائے امر کا یا نہیں کا تو اس پر
نصب مختار ہونا چاہیے، وہ قاعدہ بھی اپنی جگہ ہے، اور اس طرف قرآء سبع کا اتفاق ہے۔ تو اب اس مسئلے کا کیا حل ہوگا؟ قرآء سبع کو اگر ہٹاتے ہیں تو یہ بھی محال ہے، اس لیے کہ قرآء سبع تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ کیا ہے، یہ رفع پڑھیں گے۔ نحوی قاعدے کو دیکھ کر اگر اس کو اصل قرار دیتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں تو پھر یہ بات لازم آئے گی کہ جی قرآن پاک کی یہ آیت غیر مختار روایت کے مطابق پڑھی جا رہی ہے، ہاں، اور ایسے بھی کوئی صورت قرآن پاک میں جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اگر قرآن سبع کا لیتے ہیں کہ جی رفع ہی پڑھیں گے تو پھر علماء نحو کو اپنے قاعدے میں جو ہے وہ کچھ بات کرنی پڑے گی، ان کا وہ جو ہے وہ قاعدہ ضابطہ جو ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہو رہا۔ تو دونوں طرف ہی اہم ہے، دونوں طرف کے قاعدے بھی اپنی جگہ پر برقرار رکھنے ہیں۔ اس وجہ سے اس آیت میں اہل نحو نے، علماء نے، مفسرین نے ایسی تفسیر بیان فرمائی ہے، ایسی صورتیں نکالی ہیں کہ جی جس کی وجہ سے اہل نحو کا قاعدہ بھی برقرار رہے اور جو قرآء سبع ہے ان کی بات بھی کیا رہے، برقرار رہے، اور دونوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ یہ رفع پر برقرار رہے اور اہل نحو کا وہ قاعدہ بھی برقرار رہے، اس میں بھی کوئی خرابی وہ ثابت نہ آ جائے۔ تو یہ اس طرح کا جو ہے وہ آگے تعویلات کریں گے۔ وہ تعویلات کیا ہے وہ آگے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لو یہاں تک۔ وَعْلَمْ، یہ بات جان لو، أَنَّهُ قَدْ سَبَقَ، کہ یقیناً یہ بات گزر چکی، أَنَّ الْإِسْمَ الْمَذْكُورَ، کہ مذکورہ اسم، اذا کان الفعل المشتغل عنہ، کہ وہ فعل جو اس سے اعراض کر رہا ہے اس کی ضمیر کے ساتھ یا اس کے متعلق میں، وہ فعل اگر امر ہو یا پھر نہیں ہو، فالمختار فیہ النصب، تو اس میں نصب پڑھنا مختار ہے۔ والظاہر، اور ظاہر یہ ہے، ان قولہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، داخل تحت هذه القاعدۃ، یہ اسی قاعدہ کے تحت داخل ہے۔ مع ان القراء، باوجود اس کے کہ قراء حضرات کا، اتفقوا فیہ علی الرفع، انہوں نے اس میں رفع پر اتفاق کیا ہے، الا فی روایت شاذۃ عن بعضهم، مگر بعض شاذ روایت میں جو بعض سے منقول ہے۔ تو لہٰذا اب کیا کریں گے؟ فاستر النحاۃ، لہٰذا نحوی حضرات مجبور ہو گئے، الا ان تمحلوا، کہ وہ کوئی حیلہ بنائیں، اس بات کی طرف مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ کوئی حیلہ بنائیں، لِإِخْرَاجِهِ عَنِ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ، مذکورہ قاعدہ سے اس کو نکالنے کے لیے کوئی ترتیب ایسی بنائیں گے، کوئی ترکیب ایسے جو ہے وہ جوڑیں گے کہ جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ نہیں، یہ مذکورہ جو آیت ہے یہ اس قاعدے کے تحت یہ نہیں ہے، لہٰذا اس کا رفع بھی برقرار رہے گا اور اہل نحو کا قاعدہ بھی برقرار رہے گا۔ لئلا یلزم، تاکہ یہ بات لازم نہ آئے، اتفاق القراء علی غیر المختار، قراء کا اتفاق غیر مختار پر۔ فاشار المصنف، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا، الی ما تمحلوا، ان باتوں کی طرف جو انہوں نے حیلے بنائے ہیں، لاخراجہ عنہا، اس آیت کو اس قاعدہ سے نکالنے کے لیے۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ اہل نحو نے اس کی ترکیب کچھ اس انداز سے جوڑی ہے کہ جی یہ اس قاعدے کے تحت شامل نہیں ہے۔ اب وہ کیا ہے اور کیا اس کی وضاحت ہے؟ تو بنیادی طور پر اس کی وضاحت یہ ہے کہ جی یہ دو الگ جملے ہیں، باقی دو جملے مستقل ہے، یہ الگ ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن بنیادی طور پر کیا بات ہے کہ جی یہ دونوں الگ جملے ہیں، یعنی الزانیۃ والزانی یہ الگ جملہ ہے، اور فاجلدوا کل واحد منہما یہ کیا ہے؟ یہ الگ جملہ ہے۔ اور جو ہم نے ضابطہ پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ جی مذکورہ اسم اور اس کے بعد والا جو فعل ہو وہ اسی ایک جملہ میں ہی دونوں واقع ہو۔ آپ لوگوں نے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر کی تعریف کیا پڑھی ہے کہ جی ایک اسم ہو اور اس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو جو اس اسم میں عمل کرنے سے اعراض کر رہا ہے، اس کی ضمیر میں یا متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے، لہٰذا یہ کہاں پر ہونا ضروری ہے؟ وہاں پر بھی آپ لوگوں نے اس کی وضاحت پڑھ لی تھی کہ جی یہ ایک جملہ میں ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا ضروری ہے؟ ایک جملہ۔ اور یہ جو آیت ہے تو اس میں الزانیۃ والزانی یہ الگ جملہ ہے اور فاجلدوا کل واحد منہما یہ الگ جملہ ہے، لہذا جب یہ دونوں جملے الگ الگ ہوئے تو دونوں جملوں کے الگ ہونے کی وجہ سے اب اس پر یہ والا قاعدہ ثابت نہیں آ سکتا، یہ اس قاعدہ سے خارج ہے، اس لیے کہ یہ ما اضمرہ والا جو قانون ہے یہ اس اسم کے لیے ہے جہاں پر وہ اسم اور اس کے بعد والا فعل
وہ ایک ہی جملہ میں ہو، اور یہ دو جملے ہیں۔ اب دو جملوں کی حیثیت کیا ہے، اس میں آگے اختلاف ہے۔ دو جملوں کی حیثیت کیا ہے، اس میں آگے کیا ہے، اختلاف ہے، مختلف حضرات کے مختلف اقوال ہیں۔ سب سے پہلا قول انہوں نے ذکر کیا ہے امام مبرد کا۔ سب سے پہلا قول کس کا ذکر کیا ہے؟ امام مبرد کا۔ ان کے نزدیک یہ جو فجلدو میں جو فا ہے، یہ فا جزائیہ ہے، جس کو فا سببیہ بھی بول لیتے ہیں۔ تو فا یہ جزا پر داخل ہے، شرط اور جزا کے درمیان فا آتی ہے نا، تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ فا جزائیہ ہے۔ جب جزائیہ مان لیا تو پھر کیا ہوا؟ مطلب فا سے پہلے الگ جملہ اور فا کے بعد الگ جملہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور چونکہ شرط اور جزا یہ ایک جملے میں پھر مرتبط ہو جاتے ہیں، کہ تو یہ دو جملے تو ہوتے ہیں لیکن دو الگ الگ مستقل نہیں شمار ہوتے، بلکہ شرط اور جزا دونوں مل کر پورا ایک مستقل جملہ ہوتا ہے۔ حقیقت میں تو شرط الگ جملہ ہے اور جزا الگ جملہ ہے۔ تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ جی فا یہ مرتبطہ ہے شرط کے ساتھ۔ امام مبرد نے کیا فرمایا؟ فا یہ مرتبط ہے کس کے ساتھ؟ شرط کے ساتھ۔ فا جزائیہ ہے، یہ جزا ہے۔ جب یہ جزا ہوا تو اس سے پہلے شرط ہے اور اس کے بعد جزا ہے۔ شرط بھی پورا جملہ اور جزا بھی پورا جملہ۔ اب یہ دونوں الگ الگ جملے جو ہے وہ کیسے بنتے ہیں، کس ترتیب سے بنتے ہیں، تو وہ اس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں کہ جی الزانیۃ والزانی دونوں اسم فاعل کے صیغے ہیں۔ الزانیۃ والزانی دونوں کیا ہے؟ اسم فاعل کے صیغے ہیں، اور اسم فاعل پر الف لام اگر آ جائے تو آپ لوگوں نے اسماء موصولہ پڑھے ہیں، اس میں آپ لوگوں نے پڑھ لے کہ جی وہ الف اور لام جو اسم فاعل یا اسم مفعول پر داخل ہو تو یہ بھی اسم موصول ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ الف لام وہ اسم موصول کے معنی میں ہوتا ہے، اور بعد والا جو اسم فاعل یا اسم مفعول ہوتا ہے وہ اس کے لیے صلہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایسے کر لیں گے، اور یہاں پر جو ہے وہ دیکھو فقال، تو آگے جو ہے وہ ماتن نے فرمایا وَنَحْوُ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدة، کہ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدة میں الفاء فیہ مرتبطۃ بمعنی الشرط، کہ جی یہ فا اس میں یہ مرتبط ہے کس کے معنی میں؟ شرط کے معنی میں۔ عند المبردی، امام مبرد کے نزدیک وہ کیا فرماتے ہیں؟ لکون الالف واللام فی الزانیۃ والزانی مبتدا، کہ جی یہ جو الزانیۃ والزانی ہے یہ الف لام ہو جائے گا، اور زانی اور زانیہ کا جو لفظ ہے یہ اس کے لیے صلہ ہو جائے گا۔ یہ سب موصول اور صلہ دونوں مل کر یہ کیا بن جائیں گے؟ یہ مبتدا بن فرماتے لکون الالف واللام فی الزانیۃ والزانی مبتدا موصولاً، اس لیے کہ الف اور لام کے الزانیۃ والزانی میں مبتدا ہونے کی وجہ سے، مبتدا موصول ہونے کی وجہ سے فیہ معنی الشرط، جس میں شرط والا معنی ہو۔ آپ لوگوں نے اس سے پہلے ایک مسئلہ پڑھا ہوا ہے کہ جی جو ہے بعض مرتبہ مبتدا ایسے ہوتا ہے جو شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، مبتدا ایسے ہوتا ہے جو شرط کے معنی کو کیا ہوتا ہے؟ متضمن ہوتا ہے۔ تو جب شرط کے معنی کو متضمن ہوا تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ خبر پر فا کو داخل کرتے ہیں۔ وہ آپ لوگوں نے 12 صورتیں پڑھی ہیں، شاید یاد ہو، ہے جی؟ ہاں جی وہی فلہ درہم والی۔ واسم الفاعل، اور یہ جو اسم فاعل ہے الذی هو صلتہ، یہ جو اس کا صلہ ہے کالشرط، یہ کیا ہے؟ یہ شرط کی طرح ہے۔ فخبر المبتدا کالجزا، اور مبتدا کی جو خبر ہے یہ کس کی طرح ہو جائے گا؟ یہ جزا کی طرح ہو جائے گا۔ والفاء الداخلۃ علیہ، اور وہ فا جس کے اوپر داخل ہے مرتبطۃ بالشرط، شرط کے ساتھ مرتبط ہے، لدلالتها علی سببیتہ للجزا، اس کی دلالت کی وجہ سے، علی سببیتہ اس کے سبب بننے پر، اس کی دلالت کی وجہ سے، للجزا کس کے لیے؟ جزا کے لیے۔ اور فا جو جزائیہ ہو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا ماقبل مابعد میں اور مابعد ماقبل میں عمل اور معمول کا جو ہے، عامل اور معمول کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ جو فا جزائیہ ہو جائے، بے شک وہ دو مستقل جملے ہوں، بے شک وہ مبتدا اور خبر والی صورت ہو، تمام صورتوں میں کیا حکم ہے؟
تمام صورتوں میں حکم یہ ہے کہ جی فا کے ماقبل میں ما بعد کا کوئی فعل وہ عامل نہیں ہو سکتا۔ ومثل هذه الفاء، اور اس طرح کی جو فا ہوتی ہے، لا يعمل، عمل نہیں کرتا، ما فی حیزها، جو اس کے ما بعد میں ہے، فی ما قبلها، جو اس کے ماقبل میں اس کا کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ فامتنع، لہذا ممتنع ہو گیا، تسلیط الفعل المذکوری، فعل مذکور کو مسلط کر دینا، بعدها، وہ فعل مذکور جو اس کے بعد ہو، علی ما قبلها، اس کے ماقبل پر، فتعین فیہ الرفع، لہذا رفع ہی متعین ہو گیا۔ جی بات کا پتہ چلا۔ تو پہلا مذہب کن کا ہے؟ امام مبرد کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ جو فا ہے یہ فا جزائیہ ہے، لہذا جب فا جزائیہ ہوا تو فا جزائیہ سے پہلے شرط ہے اور پھر اس کے بعد جزا ہے۔ شرط کو مستقل جملہ مانا جاتا ہے، جزا کو مستقل جملہ مانا جاتا ہے۔ وہ جملہ مستقل بھی ہو سکتا ہے اور وہ جو ہے وہ جملہ کے حکم میں بھی ہو سکتا ہے، لہذا الزانیۃ والزانی میں الف لام اسم موصول کا ہو جائے گا، اور جو زانیہ اور زانی کا لفظ ہے یہ اس کے لیے صلہ ہو جائیں گے، پھر یہ مبتدا بن جائیں گے، اور چونکہ یہ مبتدا ایسا ہے جو شرط کے معنی کو متضمن ہے تو خبر پر فا کو داخل کر لیا جائے گا۔ اس وجہ سے فا کے ماقبل میں فا کا جو مابعد ہے وہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو بعد میں اجلدو فعل ہے یہ الزانیہ میں عامل نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ فا جزائیہ درمیان میں آ گیا، تو جب اجلدو جو ہے یہ ماقبل میں عامل نہیں ہو سکتا تو پھر یہ ماضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر کے قبیل سے بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہ واضح ہو گئی کہ جی اہل نحو کا جو قاعدہ ہے وہ بھی اپنی جگہ برقرار ہے، اور جو ہے ضابطہ ہے اور جو روایت پر اتفاق ہے وہ قرائے سبا کا، وہ بھی اپنی جگہ پر برقرار ہے، کسی جگہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ترجمہ دوبارہ کر لیں یا آ جائے گا؟ چلو شروع سے دیکھ لو، کہاں سے کرنا ہے؟ بالکل شروع سے دیکھ لو۔ وعلم، یہ بات جان لو، انہ قد سبق، کہ بات گزر چکی ہے، ان الاسم المذکورہ، کہ مذکورہ اسم اذا کان الفعل، جب وہ ایسا فعل ہو جو مشتغل ہو، اعراض کر رہا ہو اس اسم سے، اس کی ضمیر یا متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے، وہ فعل جب امر ہو یا نہیں ہو، فالمختار فیہ النصب، تو پھر اس میں نصب پڑھنا مختار ہے۔ والظاہر، اور ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، داخل تحت هذه القاعدہ، یہ اس قاعدہ کے تحت داخل ہے، ساتھ اس کے کہ قراء کا اتفاق ہے اس پر رفع میں، الا فی روایت شاذۃ عن بعضهم، مگر بعض سے ایک شاذ روایت میں، فاضطر النحاۃ، تو نحوی حضرات مجبور ہو گئے، الی ان تمحلوا، اس بات کی طرف کہ وہ کوئی حیلہ بنائے، لاخراجہ عن القاعدۃ المذکورۃ، مذکورہ قاعدہ سے اس کے اخراج کے لیے، لئلا یلزم، تاکہ بات لازم نہ آئے، اتفاق قراء کا علی غیر المختار، غیر مختار پر قراء کا اتفاق لازم نہ آئے۔ فاشار المصنف، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا، الی ما تمحلوا، اس بات کی طرف جو انہوں نے حیلے کیے ہیں، لاخراجہ عنہا، اس مثال کو اس قاعدہ سے نکالنے کے لیے، فقال، تو فرمایا، ونحو الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما، کہ جی الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما، الفا فیہ مرتبطۃ، اس مثال میں جو فا ہے یہ مرتبط ہے شرط کے معنی کے ساتھ امام مبرد کے نزدیک، لکون الالف واللام، الف اور لام کے الزانیۃ والزانی میں مبتدا، ایسے مبتدا ہونے کی وجہ سے، موصولاً، جو موصول ہے، فیہ معنی الشرط، جس میں کیا ہے؟ شرط والا معنی ہے۔ واسم الفاعل، اور وہ اسم فاعل، الذی هو صلتہ، جو اس کا صلہ ہے، کالشرط، یہ کس کی طرح ہے؟ شرط کی طرح ہے۔ اور فخبر المبتدا کالجزا، اور مبتدا کی خبر یہ جزا کی طرح ہے۔ والفاء الداخلۃ علیہ، اور وہ فا جو اس کے اوپر داخل ہے، مرتبطۃ بالشرط، یہ شرط کے ساتھ مرتبط ہے، لدلالتها علی سببیتہ للجزا، اس کا جزا کے لیے سببیت پر دلالت کرنے کی وجہ سے۔ ومثل هذه الفاء، اور اس طرح کی جو فا ہوتی ہے، لا يعمل، عمل نہیں کر سکتا، ما فی حیزها، وہ چیز جو کہ اس کے بعد میں واقع ہو، فی ما قبلها، اس کے ما قبل میں۔ فامتنع تسلیط الفعل المذکوری،
بعدها، لہذا اس فعل کا جو اس کے بعد مذکور ہے اس کا مسلط کرنا ممتنع ہو گیا علی ما قبلها، اس کے ما قبل پر، فتعین فیہ الرفع، تو اس میں رفع متعین ہو گیا۔ جی یہ بات واضح ہو گئی۔ تو پہلا تمحل اور پہلا حیلہ جو کیا گیا وہ امام مبرد کا ہے کہ یہ فا جزائیہ ہے، پہلے شرط ہے بعد میں جزا ہے، اور ضابطہ قاعدہ یہ ہے کہ فا جزائیہ کا ما بعد ما قبل میں عمل نہیں کر سکتا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اجلدو کو الزانیتوں پر مسلط نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم مسلط ہی نہیں کر سکتے تو پھر یہ ماعزمرہ کی قبیل سے ہوا ہی نہیں، تو جب یہ ماعزمرہ کی قبیل سے نہیں ہے تو بس وہ مبتدا ہے جس پر رفع پڑھنا وہ ضروری ہے، اس کو پھر مفعول بھی بنانے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، تو جب باقی نہیں رہی تو پھر نصب بھی مختار نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کے مذہب کا خلاصہ ہے۔ والآیت جملتان مستقلتان عند سیبوی، اور یہ آیت مستقل دو جملے ہیں امام سیبوی کے نزدیک۔ دیکھیں یہاں پر والآیت جملتان کے بعد مستقلتان کا لفظ ذکر کیا۔ آپ لوگوں نے ابھی جو امام مبرد کی وضاحت پڑھ لی تھی اس کے مطابق بھی الزانیۃ والزانی یہ جملہ ہے اور فجلدوا یہ الگ جملہ ہے، لیکن اس کی وضاحت میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ یہ حقیقت میں یہ مبتدا اور خبر ہیں، اور مبتدا مستقل جملہ نہیں ہوتا، اور صرف خبر یہ مستقل جملہ بعض مرتبہ ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم اس کو مبتدا کے ساتھ جوڑیں گے تو وہ محض خبر کی حیثیت سے محض جملے کا ایک جز ہوتا ہے۔ تو وہ دو جملے تو ہیں لیکن حکمن ہیں، وہ دو جملے تو ہیں لیکن جملے وہ بھی دو ہی شمار ہوں گے امام مبرد کے نزدیک اور یہاں پر امام سیبوی کے نزدیک بھی، لیکن ان کے نزدیک جملوں کی حیثیت کیا ہے آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی حکماً ہم مبتدا کو بھی ایک جملہ شمار کر لیتے ہیں اور حکماً ہم خبر کو بھی ایک الگ لیکن امام سیبوی کی وضاحت کے مطابق دونوں مستقل جملے، امام سیبوی کے مطابق کیا ہے دونوں مستقل اور الگ الگ مکمل پورے جملے ہیں۔ اب ان کے نزدیک اس کی وضاحت کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ اس طرح سے ہے کہ الزانیۃ والزانی یہ مبتدا واقع ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر مضاف اس کا محذوف ہے۔ پوری عبارت پہلے دیکھ لیں پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ حکم الزانیۃ والزانی فیما یتلی علیکم بعد، امام سیبویہ کے نزدیک الزانیۃ والزانی کی اصل عبارت کیا ہے یوں ہے، حکم الزانیۃ والزانی فیما یتلی علیکم بعد۔ الزانیۃ والزانی یہ مضاف الیہ ہے، ان کا مضاف کیا ہے حکم وہ محذوف ہے، تو حکم و مضاف اور الزانیۃ والزانی معطوف علیہ مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا، یہ پھر بن جائے گا مبتدا، اور فیما یتلی علیکم یہ پورا جملہ مل کر اس کی خبر ہے، یہ مبتدا اور خبر یہ پورا مستقل جملہ ہو جائے گا، اور فجلدوا یہ کیا ہے یہ پھر آگے مستقل جملہ ہے۔ وہ کیسے جملہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ فجلدوا یہ جزا واقع ہے، اس کے لیے پورا جملہ شرط محذوف ہے، وہ جملہ شرط یوں ہے ان ثبت زناہما فجلدوا، ان ثبت زناہما، تو ان کے نزدیک حذف کافی سارا ہے۔ الزانیۃ والزانی سے پہلے مضاف محذوف ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا بن کر ان کی پھر خبر محذوف ہے، تو یہ الزانیۃ والزانی یہ بھی مستقل جملہ ہو جائے گا۔ فجلدوا کل واحد منہما یہ بھی جملہ ہے لیکن یہ جزا ہے، اور اس کے لیے شرط یہاں پر محذوف ہے، اور وہ شرط کیا ہے ان ثبت زناہما، پورا ترجمہ دیکھ لیں کہ حکم الزانیۃ والزانی فیما یتلی علیکم بعد، کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت کا حکم وہ ہے جو بعد میں تمہارے اوپر تلاوت کیا جائے گا، جو بعد میں تم لوگوں کو سنایا جائے گا۔ اب یہ وعدہ ہو گیا کہ جی بعد میں سنایا جائے گا، بعد میں حکم نازل ہوا فجلدوا کل واحد منہما، وہ حکم آ گیا کہ جی ان ثبت زناہما، اگر ان دونوں کا زنا ثابت ہو جائے تو کیا کرو فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اس طرح وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ دو جملے مستقل ہیں، وہ الگ جملہ یہ الگ جملہ، اب تو دونوں جملے کا آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے،
اب تو دو جملہ کا آپس میں کیا ہے، وہ بالکل مستقل الگ جملہ ہے، یہ الگ جملہ ہے، وہ پہلے ایک وعدہ کیا تھا اور بعد میں اسی وعدے کو پورا کیا جا رہا ہے ایک اور جملے میں، تو یہ اس طرح دو الگ الگ مستقل جملے ہو جائیں گے۔ دیکھو والآیت جملتان، اور یہ آیت دو جملے ہیں، مستقلتان، لیکن ایسے جملے کی کیا ہے، مستقل ہے۔ مستقل لتانے کے لفظ کی وضاحت کیوں کی ہے کہ جی امام مبرد کے نزدیک بھی تو دو جملے ہیں، ان کے نزدیک بھی دو جملے ہیں، تو پھر الگ الگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس وہ ایک ساتھ کہہ رہے تھے، تو اس کا آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ماقبل میں دو جملے تو ہیں لیکن حکمن ہے، اور یہ دو جملے وہ مستقلتاً ہے۔ تو فرماتے ہیں عند سیبویہ اذ الزانیۃ، اس لیے کہ یہ جو اب آگے دو جملے کیسے ہیں اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اذ الزانیۃ، اس لیے کہ جو الزانیہ کا لفظ ہے یہ مبتدا محذوف المضاف، یہ ایک ایسا مبتدا ہے جو کہ محذوف المضاف ہے، والزانی عطف علیہ، اور زانی جو ہے اس کے اوپر عطف ہے، والخبر محذوف، اور خبر یہاں پر پوری عبارت جو ہو جائے گی، حکم الزانیۃ والزانی فی ما یتلی علیکم بعد، کہ جی زانیہ اور زانی کا حکم وہ ہے جو تمہارے اوپر بعد میں تلاوت کیا جائے گا۔ وقولہ فجلدوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان فجلدوا، یہ جملۃ ثانیۃ، یہ بھی کیا ہے، یہ ایک دوسرا جملہ ہے، لبیان الحکم الموعود، اس حکم کو بیان کرنے کے لیے جس کا وعدہ کیا جا رہا تھا۔ اول فا عندہ ایضا للسببیہ، ان کے نزدیک بھی یہ فا کیا ہے، سببیت کے لیے ہے، جزا پر داخل ہے، پوری عبارت جو ہو جائے گی، ان ثبت زناہما فجلدوا کل واحد منہما، ان ثبت زناہما فجلدوا کل واحد منہما، وقیل زائدہ او للتفسیر، اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جی یہ جو فا ہے یہ فا سببیت نہیں ہے بلکہ یہ فا کیا ہے، زائدہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ تفسیر کا ہے، لیکن ان کے مطابق بھی پہلا والا الگ جملہ اور بعد والا جو ہے وہ کیا ہے، وہ الگ جملہ ہے۔ وجزء الجملۃ، اور ایک جملے کا جز، لا يعمل فی جزء جملۃ اخرى، یہ دوسرے جملے کے جز میں کوئی کسی طرح کا کوئی عمل نہیں کرتا، لہذا جب عمل نہیں کر سکتا، یہ جو ہے اجلدوا، یہ الزانیہ میں عمل نہیں کر سکتا، تو پھر کیا ہو گیا، فیمتنع التسلیط، لہذا اس اجلدوا کا الزانیہ پر مسلط کر دینا یہ ممتنع ہو گیا، فلا تدخل فی الضابطۃ، لہذا یہ ضابطہ میں داخل ہی نہ ہوا، فتعین الرفع، لہذا جب یہ ضابطہ کے تحت داخل ہی نہیں ہے تو پھر مبتدا کی وجہ سے اس پر رفع پڑھنا ہی پڑیں گے، رفع پڑھنا ہی واجب ہوگا، کوئی اور صورت نہیں ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر ایسے نہ ہو، اگر ہم یہ تمحل نہ کرے، امام سیبویہ اور امام مبرد نے جو وضاحتیں بتائی ہیں، ان وضاحتوں کے مطابق ہم دو جملے نہ بنائیں، تو پھر کیا ہے، وَإِلَّمْ تَكُنِ الْفَاءُ بِمَعْنَى الشَّرْطِ، اگر یہ فا شرط کے معنی میں نہ ہو، وَلَمْ تَكُنِ الْآيَةُ جُمْلَتَيْنِ أَيْضًا، اور یہ آیت دو جملے بھی نہ ہو، تو پھر لازمی طور پر یہ اضمار قبل ذکر، یہ اضمار علی شریطۃ التفسیر، ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی ہی صورت ہے، لہذا فرماتے ہیں فہی تکون داخلۃ تحت الضابطہ، پھر یہ اس ضابطہ کے تحت داخل ہوگا لازمی طور پر۔ فالمختار حینئذ النصب، پھر کیا ہوگا، اس وقت نصب ہی مختار ہوگا، لیکن یہ ہے کہ نصب مختار ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ نصب مختار ہو ہی نہیں سکتا، اگر نصب کو مختار مانتے ہیں تو پھر کیا خرابی لازم آئے گی، قرائے سبا کا اختلاف لازم آئے گا، اور یہ بات لازم آئے گی کہ جی غیر مختار پر ان کا اتفاق ہوا ہے اور یہ ناممکن اور محال ہے، اس وجہ سے لازمی اور یقینی بات یہی ہے کہ ہم کیا کریں گے، امام مبرد کے مطابق اس کی وضاحت کریں گے یا امام سیبویہ کے مطابق اس کی وضاحت کریں گے۔ واختیار النصب باطل، اور نصب کا مختار ہونا یہ باطل ہے، لاتفاق القراء علی الرفع، قراء حضرات کا رفع پر اتفاق کی وجہ سے، فلا بد من جعل الفاء بمعنى الشرط، لہذا ضروری ہے فا کو شرط کے معنی میں بنانے سے، او جعل الآیت آیتین، یا پھر ضروری ہے آیت کو دو جملے بنانا، لیتعین الرفع، تاکہ رفع ہی متعین ہو جائے۔ جی بات کا پتہ چلا؟ تو مختصر سی بات یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جی یہاں پر مذکورہ اسم یہ ما اضمرہ کی طرح ہے،
بعد میں فعل امر واقع ہے۔ آپ کی بتائے ہوئے قاعدہ کے مطابق یہاں نصب مختار ہونا چاہیے، جبکہ قراء سبع کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں رفع ہی پڑھیں گے۔ تو اب وہ مجبور ہو گئے اپنا ضابطہ محفوظ کرنے کے لیے اور قراء کی خلافت جو ہے وہ اختلاف سے مخالفت سے بچنے کے لیے کہ وہ اس میں کوئی ترکیبی اعتبار سے کوئی تبدیلی لے آئے، لہذا اس کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ما قبل والا الگ جملہ اور ما بعد والا الگ جملہ۔ امام مبرد نے اس کی وضاحت کچھ اس طرح کی ہے کہ جی ایک ایسا مبتدا ہے جو شرط کے معنی کو متضمن ہے، لہذا وہ مبتدا الگ مستقل ہو جائے گا اور بے شک وہ حکماً ایک مستقل جملہ ہو جائے گا، اور یہ ہے کہ یہ اجلدو یہ ایک مستقل جملہ ہو جائے گا، اور ایک جملے کا فعل دوسرے جملے کے کسی اسم میں عامل نہیں ہو سکتا، یہ ہم مسلط نہیں کر سکتے۔ امام سیبویہ نے بھی فرمایا کہ جی الزانیۃ والزانی ایک مستقل جملہ ہے کہ حکم الزانیۃ والزانی فیما یتلی علیکم، اس طرح مبتدا اور خبر مل کر مستقل جملہ، اور اجلدو یہ مستقل جملہ ہے کہ پوری عبارت یوں تھی کہ ان ثبت زناہما فاجلدوہما نکالا من اللہ۔ تو یہ اس طرح جو ہے اس کی ایسی آیت غلط تو نہیں پڑی جی فاجلدوا کل واحد منہما، تو لہٰذا وہ اس کو مستقل دو جملے، اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جی الزانیۃ والزانی ایک مستقل جملہ ہے، یہ الگ جملہ ہے، اور دوسرا الگ جملہ، اور ایک جملے کے فعل کو ہم دوسرے جملے کے فعل میں عامل اسم میں عامل نہیں بنا سکتے، اس وجہ سے یہ ما عزمرہ والی صورت ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اگر ہم یہ مانیں تو ٹھیک ہے، اگر یہ والی وضاحت نہیں مانتے تو پھر کیا ماننا پڑے گا؟ پھر یہی ماننا پڑے گا کہ یہ نصب کا مختار ہونا ہی ضروری ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس کو مختار قرار نہیں دے سکتے، تو ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم ان دو وضاحتوں میں سے کوئی ایک وضاحت لے کر اس کو اس قاعدہ سے سرے سے ہم اس کو نکال ہی دیں۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔